سورۃ الشعراء کا رکوع نمبر 9 اور 19ویں پارے کا رکوع نمبر 13۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان سے ان کے ہم قوم حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے جو رب العالمین ہے۔ اب نے ایک چیز کو ضرور محسوس کیا ہوگا کہ ہر رکوع میں جن نبیوں کا ذکر ہے کلام ایک ہی جیسا ہے۔ قرآن یہ سکھا رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ ہر نبی نے ایک ہی دعوت دی ہے، سب نے دین اسلام کی دعوت دی ہے، کوئی الگ دین کی دعوت کوئی نبی لے کر نہیں آیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نئے دین کے بانی نہیں ہیں، بلکہ آپ نے وہی دین پہنچایا ہے جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی لے کر آئے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شریعت کے مسائل ہر دور میں مختلف رہے۔ آدم علیہ السلام کے دور میں بہن سے نکاح کرنا جائز تھا، صرف وہ بہنیں کہ جو ایک ساتھ پیدا ہوئی تھی، یعنی وہ لڑکا اور لڑکی جو ایک ہی حمل میں تھے تو وہ آپس میں سگے بھائی بہن قرار دیے گئے، باقی جو دیگر افراد تھے ان کا آپس میں نکاح جائز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زکوٰۃ جو تھی وہ 25% تھی، اور ہماری شریعت میں یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ 2.5% ہے۔ تو اس طرح کے فرق تو ہیں، لیکن اصول جو عقائد کے ہیں اور جو بنیادی مسائل ہیں ان میں تمام نبی جو ہیں وہ متفق ہیں، وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں اور وہ پیغام دین اسلام کا ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا مخلوق میں لڑکوں سے تم بدفعلی کرتے ہو؟ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم لوط میں یہ مرض تھا کہ مرد مرد سے شادی کرتا اور ایسی حرکتیں وہ کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن میں یہ مرض پایا جائے گا اور عورتیں عورتوں سے یہ معاملات کریں گے۔ تو یورپ کے اندر، امریکہ میں اور دیگر کفار جو ممالک ہیں اس میں یہ مرض بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بلکہ بعض ممالک میں تو انہیں قانونی تحفظ بھی دیا گیا ہے اور باقاعدہ نعوذ باللہ من ذالک عورت سے وہ شادی کر رہی ہے اور مرد مرد سے شادی کر رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ گندی تہذیب کے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، عالم اسلام کو ان گندی تہذیبوں سے محفوظ فرمائے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور جو تمہارے رب نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تم انہیں چھوڑتے ہو، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا، تم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو یورپ کے اندر بھی جو اس بیماری مبتلا ہیں وہ جائز نکاح کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنتهي یا لوط لتكونن من المخرجین، وہ بولے اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور بضرور ہم تمہیں یہاں سے باہر نکال دیں گے، کیونکہ سب کا استاد شیطان ہے۔ تو ہر دور کے کافروں کو گمراہ کرنے والا شیطان وہ تو ایک ہی ہے۔ تو
تو اس لیے ہر ایک نے اپنے نبیوں کو اسی طرح کا جواب دیا اور سب کے جواب میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ بلکہ آپ یہ واقعات پڑھیں اور پھر موجودہ دور میں حالات کو دیکھیں تو آج کے دور کے جو کافر ہیں، مشرکین ہیں اور جو بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، ان کی باتوں میں اور کافروں کی باتوں میں کوئی فرق نہیں۔ اب دیکھیں بار بار کافر یہی کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ آج کے دور کے بد عقیدہ بد مذہب بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں۔ قال انی لعملکم من القالین، آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں۔ رب نجنی، اے میرے رب مجھے نجات دے، واہلی، اور میرے گھر والوں کو نجات دے، مما یعملون، ان تمام کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے حضرت لوط کو اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، ہاں ایک بڑھیا پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ یہ حضرت لوط کی بیوی تھی کہ جو مومن بنتی تھی لیکن دل سے منافقہ تھے، تو وہ ہلاک ہو گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، تو ہم نے ان پر بارش برسائی پتھروں کی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو کیا ہی بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسائی گئی جنہیں ڈر سنایا گیا مگر انہوں نے تسلیم نہ کیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تمہارا رب ضرور غالب مہربان ہے۔